دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دلاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک بہت بڑی نعمت عطا کی۔ یہ زبان انسان کے قلوب و اذہان کی ترجمان ہوتی ہے۔ جیسی انسان کی سوچ ہوگی زبان سے ویسے ہی کلمات ادا ہوں گے۔ تو زبان کا صحیح استعمال حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور زبان کا غلط استعمال وعید اور عذاب الہی کی دعوت بھی ہے۔ اس لیے آج ہم زبان کی حفاظت پہ بات کریں گے، اور بالخصوص ایسے کلمات جو جانے یا نہ انجانے میں انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، اس پر جو حکم شرعی مرتب ہوتا ہے، آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر بات کریں گے۔ زبان سے ہی انسان کے عقل و شعور اور اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، اور اگر اس نعمت کا استعمال غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی بے خبری میں وہ اتنے اچھے جملے اپنی زبان سے کہتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، زبان سے ہی کہے ہوئے جملے کی وجہ سے۔ اور فرمایا، ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی بے دہانی میں وہ جملے اس کی زبان سے نکل گئے، لیکن اللہ کی ناراضگی کے کلمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بے خبری میں ہی اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کو کہتے ہوئے اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ حضرت مولا المسلمین حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تلوار سے جو لگا ہوا زخم ہے وہ مٹ جاتا ہے، زبان کا لگا نہیں مٹتا۔ اس لیے حضرت مولا علی کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو زخم زبان سے لگے وہ پھر نہیں بھرتا۔ لہذا انسان کو اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ مولا علی کا قول ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار کا لگا گھاؤ مٹ جائے گا، زبان کا لگا نہیں مٹتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے معاذ، قیامت کے دن لوگ اپنی زبانوں سے کاٹی ہوئی فصلوں کی بدولت
منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے انسان کبھی اللہ کا قرب پاتا ہے، کبھی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا تھا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی زبانیں دینا تھا۔ وہ 2 چیزوں کی ضمانت فرمایا، 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت۔ اس لیے اپنی زبان سے فضول گفتگو، ایسے کلمات یا ایسی بات جو انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی دور کر دے، حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ اور انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور جملے ہی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم کچھ کلمات پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں آپ چلتے پھرتے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسے کلمات اور ایسے جملے کہنا قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جس وقت احوال بتائے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، رات کے وقت کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اتنی تیزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ لوگ کفر کی طرف مبتلا ہوں گے، جانے یا نہ انجانے کی وجہ سے۔ اب جتنے بھی کلمات یا جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، نقل کفر نہ باشد، یہ اصلاح کے پیش نظر رکھی جائے گی تاکہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جملے ہم اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے ایک دم نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر شریعت کا کتنا سخت حکم ہے۔ مثلا کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے کافر کہہ دینا، یہ 2 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ جو کافر کہہ رہا ہے اس کا کفر اس کی اپنی طرف لوٹے گا یا کہنے والے کی طرف۔ آج آپ دیکھ لیجئے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوشل میڈیا میں بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک دوسرے کے بارے میں ایسے جملے لوگ لکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے دونوں طرف سے کفر لوٹنے والا ہے۔ لہذا قطعاً ایسی بات یا ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ کہا جائے۔ جو روزمرہ جملے ہم معاشرے میں سنتے ہیں، مثلا اللہ کے وجود کا انکار ہی کرنا، بعض لوگ غربت کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہوتا تو ضرور سن لیتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ اب اس کی موجودگی کا انکار کر دینا یہ کلمہ کفر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مکان کوئی جگہ ثابت کرنا یہ درست نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں انصاف کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے، روزی دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ آپ معاشرے میں عام سنتے ہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ایک جگہ سے آپ متعین کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ایسے جملے قطعاً اللہ رب العزت کے لیے نہ کہے جائیں۔ اور پھر وہ جملے یا کلمات ہم جو لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے اللہ میاں لوگ کہتے ہیں، اللہ سائیں کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ پروردگار کے مقام کے مناسب نہیں۔
اللہ تعالی کہا جائے، اللہ جل شانہ کہا جائے، اللہ عز و جل کہا جائے، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جو بھی صفت یا وصف ذکر کیا جائے وہ اعلیٰ درجے کا ذکر کیا جائے۔ اور نعوذ باللہ کوئی ایسا جملہ کہہ دینا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نظر آئے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ جیسے کوئی اپنے دشمن سے تنگ آ کے کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ظالموں کا ساتھ دیا، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ اور ایسے جملے اکثر معاشرے میں لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس طرح کے عمل میں کبھی بھی شامل نہیں۔ اس کا تو عدل ہے، وہ جیسے چاہے اپنے عدل سے یا فضل سے بندے کو عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ بے خبری میں یہ جملے کہہ دیتے ہیں، جیسے آج کل نوجوان جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو جملے مختلف سانگز میں، گانوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے رام کا لفظ ہے، اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ رام جو ہے، یہ تو رام کا کہنا یہ تو ہندو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا لفظ اللہ کے لیے نہیں۔ اب وہ نوجوان گانوں کی صورت میں یہ جملے زبان سے کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ لا علمی میں بھی ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جو اللہ رب العزت کی ذات اور آپ کی عظمت کو کم کرنے کے مترادف ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوگی تو انبیاء کرام کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیے جائیں گے جن الفاظ سے اللہ کے نبی کی شان ظاہر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کا نازل کردہ جو کلام ہے، ہمیں اس قرآن کا بھی ادب کرنا ہے، ان کے بھیجے ہوئے جو نبی اور پیغمبر ہیں ہم نے ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ آج کل بعض لوگ قرآن مجید کی آیت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، قرآن پاک کے احکام کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ اور یہ جملے اس طرح کہنا، یعنی ایک جگہ میں نے جملہ سنا، وہ حیران ہوگا، کہ جی وقت ضرورت پڑے تو قرآن کے خلاف بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ بھئی قرآن تو معیار ہے، اس کے خلاف کیسے فتویٰ دیا جائے گا؟ تو قرآن مجید کی آواری، اب قرآن پاک کی جو انسلٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا ایک بندہ حرام کمائے، رشوت لے اور کہے جی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تیرے رب کا کہہ دے یہ تو حرام کما رہے ہو۔ یہ قرآن کی توہین ہے کہ بندہ اپنے حرام کام کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی حرام کام اور ڈٹ کے وہ سود لے رہا ہے اور کھا رہا ہے، کہتا ہے جی ھذا من فضل ربی، نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن کی توہین ہے، ایسا عمل یا ایسی بات قطعاً نہیں کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اکثر آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ موسیقی پر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن پڑھنے لگے، جیسے جیسے تیزی کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے، قرآن پاک کو بھی موسیقی پر، اکثر سورہ اخلاص یا سورہ کوثر کو پڑھا، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی توہین میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جب بھی تلاوت ہو یا الفاظ یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کے اندر بے ادبی کا شائبہ اور توہین کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر نعت خان جو آج کل لکھ دیتے ہیں تو وہ جملے لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ انبیاء کرام کی بھی عظمت والی بات ہوگی۔ اعلیٰ نے فرمایا نعت لکھنا ایسے ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا، اتنا مشکل کام ہے۔ تو ان کی طرف ایسا عمل منسوب نہیں کیا جائے گا جو لوگوں کے ہاں معیوب ہو۔ یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو چیز ہمارے آقا نے پسند کی، جنہوں نے اس پسند کو بھی ناپسند کہا تو کوڑے مارے۔ سرکار کو کدو شریف پسند تھا، کسی نے کہا مجھے پسند نہیں، تو انہوں نے کہا اس کو کوڑے مارے جائے۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا یہ کیسے کہتا ہے مجھے پسند نہیں؟ جہاں ان کی پسند پر اپنی پسند کے بارے میں بھی کہنا درست نہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ بھی۔
اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامیس میں گرامی جو ہے اس کی لوگ تلخیص پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی تلخیص کا لفظوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا. لفظ اللہ کی تلخیص جائز ہے، الف لام لام فا ہا اور الف اس طرح کر کے، لیکن جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام نام، اس کو میم ہا میم دال پڑھنا درست نہیں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی پڑھا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھا جائے گا، اس میں میم ہا میم دال پڑھنے کی اجازت نہیں. اکثر ایک کلام بھی بلکہ کراچی کے ایک بندے نے لکھا تھا، میں نے پھر اس کو میسج کیا کہ خدا کا خوف کر، توبہ کر اور یہ کلام ڈیلیٹ کر. اس نے، وہ قاری تھا، وہ سمجھتا تھا. بہرحال میں نے اس کو کہا یہ میم ہا میم دال ہے نہیں. کہتے جی 4 حروف تو ہیں. تو میں نے کہا میم مشدد ہے، یہ تو میم ہا میم میم دال بنتا ہے، تو پھر آپ میم دال کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بات اس کو سمجھ آئی، اس نے پھر کلام ڈیلیٹ کر دیا. وہ کراچی کا ایک نعت وہاں تھا. تو بہرحال اصلاح کرتے رہنا چاہیے بتانے تک. تو اللہ کے محبوب کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ پورا لیا جائے گا، اس کو جدا کر کے نہیں لیا جائے گا. اور اسی طرح ایسے اشعار پڑھنے کی بھی اجازت نہیں جس میں کسی نبی کی توہین ہو. یعنی اکثر لوگ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان ہو رہی ہے لیکن باقی انبیاء کی شان کم ہو رہی ہے. ایسا اسلام نے نہیں تصور دیا. ہمیں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسول، ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اشعار کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ جیسے ایک جگہ شعر پڑھ رہا تھا، صنم کے پجاری صنم چاہ رہے ہیں، حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں، ہم گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں. اب وہ حرم چرم تو ملا دی اس نے، لیکن حرم کے پجاری کون ہے؟ مسئلہ ذہن میں رکھیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ نیت نہ کرے کہ وہ بیت اللہ کی عمارت کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی کفر کی طرف جائے گا. ہم کوئی بیت اللہ کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں. بیت اللہ کی عمارت تو صرف سمت ہے، کئی مرتبہ شہید کر کے دوبارہ بنائی گئی. جب وہ شہید ہو کے دوبارہ بنتی ہے تو سجدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے. تو اس لیے اس بات کی طرف بھی غور کیا جائے. اور اسی طرح ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، لوگ اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے جملے کہتے ہیں. تو حتی الامکان آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ایسے جملے اور ایسے کلام سے گریز کیا جائے کہ جس میں اللہ، اس کی ذات سے وابستہ چیزیں، پاک ہستیوں کے بارے میں ادنا سا بھی شائبہ بے ادبی کا یا گستاخی کا ہو، ایسا جملہ کبھی نہ کہیں. اللہ کی تقدیر پر بھی ہم راضی ہیں اور اس کے مقرر کردہ سسٹم پر بھی. اگر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات شامل کریں تو یہ عند الشرع درست نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کلمات کہنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا